شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے آدمی کا سچا واقعہ سنائیں گے جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ اس پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس آدمی نے ایسا کیا کیا تھا، جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو چلے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے جب انہیں اپنے پیچھے سے گڑ گڑانے کی آواز آئی، جیسے کوئی تڑپ تڑپ کر رو رہا ہو، گڑ گڑا رہا ہو۔ امام صاحب کے ساتھ ساتھ بہت سے نمازی بھی رونے اور گڑ گڑانے کی آواز سے پریشان ہو رہے تھے۔ نہ جانے وہ کون شخص تھا جو اس طرح سے رو رہا تھا۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، امام صاحب کے ساتھ بہت سے نمازیوں نے بھی پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھا تو سب کی سب آنکھیں جھپکنا بھول گئے۔ وہ شخص اپنا باری وجود گھسیٹتا ہوا مسجد کے اندر داخل ہوا تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر وہاں بیٹھے نمازی اس سے کراہیت محسوس کر رہے تھے۔ اس کی حالت ہی کچھ ایسی تھی۔ وہ شخص حد درجہ موٹا تھا، اتنا بھاری بھرکم وجود کہ وہ اپنے قدموں پر چلنے سے بھی قاصر تھا۔ اس کی ٹانگیں برہنہ تھیں۔ اس نے جو شلوار پہن رکھی تھی وہ پنڈلیوں تک کی اسے ڈھانپے ہوئی تھی۔ اس کی ٹانگوں پر موٹے موٹے پھوڑے نکلے ہوئے تھے اور ٹانگیں بہت موٹی تھیں۔ اس کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کا وزن 400 یا 500 کے قریب ہو۔ ایسا بدنما اور موٹا بھدا شخص آج تک وہاں مسجد میں موجود لوگوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس پر اس شخص کی شکل بڑی عجیب و غریب سی تھی۔ اس کے منہ سے خون اور پیپ سی بہہ رہی تھی۔ اس کے بڑھنا پیٹ پر بھی وہی پھوڑے تھے جس سے گند نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر لوگوں نے ناگواری سے اپنے چہرے موڑ لیے تھے۔ اگر مسجد کے علاوہ کوئی اور جگہ ہوتی تو شاید اسے لوگ وہاں سے باہر نکال دیتے، لیکن مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اور وہاں آنے سے کسی کو بھی روکا نہیں جا سکتا۔ اس شخص کے جسم سے بڑی ناگوار سی بو آ رہی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر گن کھا رہے تھے کہ جب مسجد کے امام صاحب وہاں پہنچ گئے، ذرا فاصلہ رکھ کر کہنے لگے، بھائی اپنی حالت دیکھو، اگر بیمار ہو تو جاؤ، جا کر اپنا علاج کسی ہاسپٹل میں جا کر ڈاکٹر سے کرواؤ۔ یہاں سب نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں اور تمہاری غلاظت اور بو سے مسجد میں 400 بو سی پھیل گئی ہے۔ جب امام صاحب نے باہر مسجد کے صحن میں نظر دوڑائی تو خون اور پیپ کے نشانات صحن میں موجود تھے، جہاں سے وہ شخص اپنا بھاری بھرکم وجود گھسیٹتا ہوا لے کر آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، امام صاحب اللہ سے سفارش کر دو، مجھے معاف کر دے، مجھے موت دے دے، میں بہت اذیت میں مبتلا ہوں۔ میں اپنے لیے پچھلے 2 سالوں سے موت مانگ رہا ہوں، لیکن مجھے موت نہیں آتی۔ خدا کے لیے کوئی مجھے اس اذیت سے نجات دلا دے، کاش کہ کوئی مجھے گولی مار دے، بس مجھے موت دے دے۔ اس شخص کے منہ سے یہ سن کر لوگوں کو اس کی حالت پر ترس بھی آنے لگا تھا۔ اس کے بعد اس شخص نے جو بات کہی، وہاں کھڑا ہر شخص اپنی جگہ سے ہل کے رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، یہ غلاظت مجھ پر میرے گناہ کی وجہ سے آئی ہے، یہ میرے بہت بڑے گناہ کی سزا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ امام صاحب نے کہا، ایسا بھی تم نے کون سا گناہ کر دیا جس کی سزا تمہیں یوں مل رہی ہے؟ یہ بات سنتے ہی اس شخص کی رنگت پیلی پڑ گئی۔ کہنے لگا، بہت بڑا گناہ کیا تھا میں نے۔ اگر میں نے اپنا گناہ تم لوگوں کو بتایا تو تم لوگ مجھے مارو گے، پیٹو گے، جس سے مجھے تکلیف ہوگی، اور میں یوں مزید تکلیف برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر وہاں موجود بہت سے نمازیوں کو یہ جاننے میں دلچسپی ہونے لگی کہ آخر اس شخص نے ایسا بھی کیا گناہ کیا تھا کہ جو وہ یوں عبرتناک حالت میں تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر گن کھا رہے تھے۔ امام صاحب نے کہا، تم بتاؤ کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ کہنے لگا، میرا گناہ بہت بڑا ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ مایوسی کفر ہے، اللہ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، کنز العرفان، اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ امام صاحب نے اس شخص کو قرآن پاک کی آیات سنا کر تسلی دینا چاہی، لیکن وہ کہنے لگا کہ اس کا گناہ قابل معافی نہیں ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ وہ اپنا گناہ تو بتائے، ہم سب تمہارے لیے دعائے مغفرت فرمائیں گے۔ پھر اس شخص نے جو کچھ بتایا وہ سن کر لوگوں کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا کہ وہ شخص ایک کسائی تھا، گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، چونکہ وہ خود گوشت بیچتا تھا، اس لیے گوشت خور بھی تھا، شرابی بھی۔ روز ہی وہ اپنی بیوی سے 1 کلو گوشت پکوا کر کھاتا۔ اس کی جان بہت مضبوط تھی۔
لیکن بیوی بوڑھی ہو چکی تھی کیونکہ اس کا رویہ اپنی بیوی سے اچھا نہیں تھا۔ وہ بہت سخت مزاج قسم کا شخص تھا۔ بیوی بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جو کہ بڑی خوبصورت تھی، گوڑا چٹا رنگ، لیکن باپ سے بے حد ڈرتی تھی۔ ایک بار اس کی بیوی کو بخار چڑھ گیا جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر اسی بخار میں وہ مر گئی۔ اس کی بیٹی اپنی والدہ کی موت کے بعد بہت روئی۔ اس بچی کی نانی نے کسائی سے کہا کہ میری نواسی کو میرے ساتھ گاؤں بھیج دو، یہاں اس کا کون کیا رکھے گا؟ لیکن وہ شخص نہیں مانا، کہنے لگا میری بیٹی میرے پاس ہی رہے گی۔ اس لڑکی کی نانی روتے دھوتے چلی گئی۔ اس کا باپ شراب کا عادی تھا اور شراب پینے کے بعد گوشت کھاتا تھا۔ وہ لڑکی شروع سے ہی اپنے باپ سے ڈرتی تھی، اس لیے اس کے گھر آنے سے پہلے ہی خوف سے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ ایک بار اس کا باپ نشے میں گھر آیا تو وہ دروازہ کھولنے باہر آ گئی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، باپ نشے میں دھت تھا، اسی لڑکی پر لڑکھڑانے لگا۔ مجبوراً وہ اپنے باپ کو اس کے کمرے تک لے گئی، مگر جیسے ہی اسے بیڈ پر لیٹایا وہ واپس جانے لگی، اس کے باپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اپنی بیٹی کی تعریف کرنے لگا۔ یہ باتیں سن کر اس کی بیٹی کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ باتیں ایسی ہرگز نہ تھی کہ جو ایک باپ کو بیٹی کو کہتے ہوئے زیب دیتی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، لیکن اس شخص پر تو نشے کی حالت میں ہوس چھائی ہوئی تھی، وہ بیٹی کی تمیز ہی بھول گیا تھا۔ اس کی بیٹی رونے لگی، کہنے لگی بابا میرے اور اپنے بیچ قائم شدہ رشتے کی لاج رکھ لو، میں تمہاری بیٹی ہوں۔ لیکن اس شخص پر تو حیوانیت چھائی ہوئی تھی، شراب نے اس کے اندر اچھے برے کی تمیز ختم کر دی تھی۔ اس نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ایک ایسا گناہ کر دیا کہ جسے عام زبان میں زنا کہتے ہیں۔ وہ لڑکی روتی رہی، اپنا آپ چھڑواتی رہی، اللہ کے واسطے اپنے باپ کو دیتی رہی، لیکن خود کو بچا نہ پائی۔ اس سے پہلے کہ باپ کا نشہ ٹوٹتا اور اس لڑکی کا سامنا اپنے باپ سے ہوتا، وہ اٹھی اور چھت پر چلی گئی۔ اس نے چھت سے کود کر اپنی جان لے لی، کیونکہ جو گناہ اس کا باپ اس کے ساتھ کر چکا تھا وہ کبھی بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ باپ اور بیٹی کے رشتے کو جو گالی اس کے باپ نے دی تھی شاید کسی نے نہ دی ہو۔ اس شخص کی آنکھ اپنی بیٹی کے چھت سے گرنے کی آواز سے کھلی تھی۔ اس وقت اس کے گھر کا دروازہ بھی بجنے لگا۔ وہ شخص جب اٹھا تو اسے اپنی گنونی حرکت یاد آئی، لیکن اسے اپنے کیے پر کوئی افسوس ہی نہ تھا۔ جب وہ کمرے سے باہر آیا تو بیٹی کو زمین بوس دیکھ کر، اس کے سر سے بہتا خون دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گیا۔ باہر کا دروازہ بھی دردرایا جا رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو محلے دار تھے جنہوں نے اس لڑکی کو چھت سے کودتے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی مر چکی تھی۔ باپ نے اسی پر الزام لگا دیا کہ وہ اس کے پیچھے کسی غیر لڑکے کو بلا کر بدکاری کرتی تھی، اور جب اس نے بیٹی کو سختی سے روکنا چاہا تو اس نے باپ کی نیند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خودکشی کر لی۔ وہ شخص مطمئن ہو گیا کہ اس کا گناہ بیٹی کی موت کے ساتھ ہی چھپ گیا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اوپر ایک ذات ایسی موجود ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، ہر چیز پر وہ ذات قادر ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ اسی دن سے اس شخص کے جسم پر خارش شروع ہو گئی اور دانے نکلنے لگے۔ جیسے جیسے وہ شخص اپنا علاج کرواتا اس کا جسم پھولنے لگا۔ 2 سال میں اس کی یہ حالت ہو چکی تھی۔ وہ اپنے منہ سے روتے ہوئے اپنے لیے موت مانگ رہا تھا۔ اس کا وہ جسم جس پر اسے گھمنڈ تھا اور اس نے ایک پاکیزہ رشتے کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی تھی، اسی وجود کو دیکھ کر لوگ کراہیت محسوس کرنے لگے تھے، گن کھاتے تھے۔ اس شخص کی بات سن کر لوگوں کے دل اس شخص کے لیے مزید نفرت کے جذبات ابھرنے لگے۔ شراب کو اللہ نے اس لیے حرام کیا ہے کیونکہ یہ اچھے برے کی تمیز بھلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، شراب، جوا اور بت ناپاک ہی ہیں، شیطانی کاموں سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ۔ احادیث میں شراب پینے کی انتہائی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے 3 احادیث درجہ ذیل ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی، شراب بنانے والے پر، شراب بنوانے والے پر، شراب پینے والے پر، شراب اٹھانے والے پر، جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر، شراب پلانے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، شراب خریدنے والے پر، جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر۔ ترمذی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دنسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے میری ذات کی، میرا جو بندہ شراب کی ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض اقدس سے پلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔